دوستو یہ ویڈیو ہے ایک ایسی زندہ دل خونخوار اور بیڑیا نما قوم کی جس نے انسانوں سے لے کر حیوانوں تک سب کچھ چکنا چور کر دیا۔ یہ وہ ظالم اور جابر قوم کی جنہوں نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو جیت لیا تھا۔ اسلامی حکومتوں پر ٹوٹنے والا ایسا فتنہ جس نے تقریباً 6 کروڑ سے بھی زیادہ انسانوں کا خون بہایا تھا۔ دراصل میں یہ بہادر اور نڈر قوم ناجا کے 2 بیٹے، ایک کا نام مغل اور دوسرے کا نام تاتار تھا۔ ان میں ہر وقت حکمران بننے پر لڑائیاں جاری تھی اور یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہ ٹینگری نامی بت کو مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ٹینگری آندھی، طوفان، بارش وغیرہ لاتا ہے۔ ان میں تاتار کا زیادہ تر قبیلہ روس سے لے کر چین تک پھیل گیا تھا۔ جس وقت ان میں ایک طاقتور سردار تومنا خان پیدا ہوا اور یہ خود کو منگول کہنا شروع کر دیا، لیکن منگولوں کی شہرت کی ابتدا تب شروع ہوئی جب ان منگولوں کا ایک دوسرا سردار جس کا نام تیموجن تھا سردار بن گیا، جس کو آج تک ہسٹورین نے چنگیز خان کے نام سے لکھتے آ رہے ہیں۔ چنگیز خان نے منگول کے تمام چھوٹے چھوٹے قبائل کو اکٹھا کیا اور دوے دار تقریر کرتے ہوئے اس نے منگول امپائر کی بنیاد رکھی اور وہیں سے چنگیزیت کی ظلم کی ابتدا شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے چین کے علاقوں کو فتح کیا، سائبیریا، اسٹیپ اور روس تک کے علاقوں کا کنکر کر لیا اور اپنے نام کے ساتھ خاقان جس کا مطلب ہوتا ہے عظیم خان یعنی خانوں کے خان کا لقب اختیار کر لیا۔ لیکن یہاں تک کہ علاقے چونکہ تاتاریوں کے پاس تھے اس لیے ان پر قبضہ کرنا کچھ خاص نہیں تھا۔ ایشا کو کنکر کرنے کے بعد اب خاقان کا دوسرا ٹارگٹ خوارزم شاہ امپائر تھا، لیکن تاتاریوں کے سامنے ایک ایک ہوتی ہوئی تمام اسلامی ریاستیں شکست کھا گئی۔ چنگیز خان کے موت کے بعد اوغدائی جو کہ چنگیز خان کا بیٹا تھا سردار مقرر کر لیا گیا۔ اس نے بھی کافی علاقے فتح کر لیے۔ اب چونکہ ان کی ریاست کافی بڑھ گئی اس لیے ان لوگوں کی حکومت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہاں پر جو دنیا کے انسان سب سے زیادہ تباہی کا سبب بنی وہ چنگیز خان کے 2 پوتے اوغدائی خان اور ہلاکو خان تھے۔ لیکن ہلاکو خان نے اس وقت مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد کی طرف رخ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا حکمران مختصم باللہ تھے۔ ہلاکو خان نے 13 دن لڑائی کے بعد وہاں پر وہ تباہی مچا دی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ عورتوں، بوڑھوں، بچوں کا اتنا قتل و غارت کرائی گئی، کھوپڑیوں کے مینار بن گئے اور دریائے دجلہ پانی کے بجائے خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تباہی اس وقت سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے صرف تباہی ہی نہیں بلکہ ایک سبق تھا۔ جیسے آج مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں بالکل ویسے اس وقت لڑ رہے تھے۔ جیسے آج امریکہ، رشیا اور اسرائیل مسلمانوں کے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیم ویسی منگولوں نے اٹھایا تھا۔ لیکن اس وقت کا مسلمان آج کے مسلمان کی طرح غفلت کی نیند نہیں سو رہا تھا، بلکہ جب انہوں نے اپنی تباہی کا سبب دیکھا تب مسلمانوں نے غیر کی ترغیب کو اختیار کر کے 1258 میں ہلاکو خان نے جب مصر اور فلسطین پر حملہ کیا تب ان کے سامنے رکن الدین بابرس سیسا پلائی دیوار بن گیا اور عین جالوت کے مقام پر مملوک سلطنت اور منگول کے درمیان ایک خونریز لڑائی ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ عین جالوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رکن الدین بابرس نے بہت کم تعداد کے ساتھ منگول امپائر، وہ منگول جس نے ان کے سامنے پوری امت مسلمہ کا خاتمہ کر دیا تھا، ان کو ایک تاریخی شکست سے دوچار کر لیا اور مملوک اس وقت کے مسلمانوں کا ہیرو بن گیا۔ یہاں سے مسلمانوں نے اتحاد کو اپنا لیا اور مصر، شام، فلسطین سے لے کر عالمی دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ رکن الدین بابرس کو منتخب کر لیا۔ لیکن اللہ کی شان، جب مسلمانوں نے اتحاد کر لیا تب منگولوں کا دوسرا سردار چنگیز خان کا پوتا برقع خان کو چند علماء کی دعوت سے مسلمان کر دیا گیا اور اس نے رکن الدین بابرس کو خط لکھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہلاکو خان کے خلاف جنگ لڑے گا۔ یہ وہ بہادر باپ کا بیٹا تھا جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی مغل۔ یہ اس مغل کے خاندان سے تھا۔ اس نے ہلاکو خان کے ساتھ 1262 میں ایک عظیم الشان جنگ لڑی اور ہلاکو خان کے ساتھ ساتھ اس کی ساری فوج کو ختم کر دیا۔ اب آخر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انہی تاتاریوں نے اسلام لانے کے بعد وسطی ایشیا میں تیموری سلطنت، اناطولیہ میں سلجوق اور عثمانیہ سلطنت اور برصغیر میں مغلیہ سلطنتیں قائم کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو اصل میں تاتاری اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے، لیکن اسلام نے خود ان تاتاریوں کو فتح کر لیا، جس پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: آیا یورش و تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔